نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق مولانا العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اور سامعین کرام، میں سب سے پہلے آپ کو محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد دعا کرتا ہوں کہ آپ جیسے غیور اور زندہ دل اہل ایمان اور اہل اسلام حقیقت میں مبارکبادی کے مستحق ہیں، جو اس انداز کے چینلز کو، اس انداز کے پیغامات کو بڑی محبت اور عظمت کے ساتھ سنتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، علم اور علماء اور پیغام نبوت سے محبت کریں، 7 دفعہ بشارت کا اعلان فرمایا، فطوبیٰ للغرباء فطوبیٰ للغرباء فطوبیٰ للغرباء فطوبیٰ للغرباء۔ تو یہ اللہ کے نبی کی نبوت والی زبان کہ ان الفاظ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جو اس مبارک پیغام کو، نبی کی اس میراث کو عظمت کے ساتھ سنتے ہیں، یہ بہت بہت اللہ کی محبت اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی دلیل ہے، اور میں بہت دل کی گہرائیوں سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی نسلوں میں دین کے داعی، مفسر، محدث بنائے، آپ کی الجھنوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آپ کے گھروں میں راحتیں، برکتیں، عافیتیں مقدر فرمائے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ میرے اس پیغام کو جو ریکارڈ ہوتا ہے، اور اپنی تمام تر دینی دعوتی مشغولیوں کے باوجود میں اپنے اہل تعلق کے لیے اس پروگرام کو اور پیغام کو ریکارڈ کرتا ہوں، تو امید ہے کہ آپ سن کر اس کو وہیں فائل کو بند نہیں کریں گے، بلکہ اس کو جو ہے اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب کو اس نیت کے ساتھ بھیجیں گے کہ یہ میرے نبی کا پیغام ہے، جتنے لوگوں تک پہنچے گا اتنے لوگوں کو اللہ سے جڑنے کا، اللہ اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا، سجانے کا موقع ملے گا۔ اس لیے آپ کی انگلی جو ہے بند کرنے کے لیے جلدی سے نہیں اٹھنی چاہیے، بلکہ آپ کی انگلی اس کے لنک کو شیئر کرنے کے لیے دوست، احباب، عزیز و اقارب اور جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو پیغام پہنچانے کے لیے اٹھنی چاہیے۔ میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور دوسروں کو سبسکرائب بھی کرائیں گے۔ میں آج کا عنوان آپ کو پڑھ کر اس ویڈیو پر بڑی حیرت ہو رہی ہوگی کہ گناہ جنت میں جانے کا سبب بن گیا۔ گناہ بھی جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے، یہ کیسے؟ میں آج کی اس آڈیو میں ایک دعوتی دینی سفر میں ہوں بنگلور میں، اور مشغولیات بہت ہیں، بہت جلدی سے اس پروگرام کو آڈیو ہی میں ریکارڈ کیا، تو میں آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ گناہ جنت میں جانے کا سبب کیسے بن جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ چاہ کر کریں کہ جنت میں جائیں گے، نہیں، اگر گناہ ہو جائے تو بعض دفعے گناہ کے بعد کی جو حالت اور پوزیشن ہے وہ بندے کو اللہ کا مقرب بنا دیتی ہے اور اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے ناظرین آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے جب آپ آیات کو دیکھیں گے تو اس میں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے، ان بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرنے والوں کا تذکرہ کر کے اللہ ارشاد فرماتے ہیں الا من تاب۔ دیکھو، گنہگار اور گناہ تو یہ ہیں، لیکن وہ بندہ جو توبہ کر لے، یعنی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے اور نیک عمل کرے، اور اپنی حالت میں تبدیلی کر لے، اور اپنے آپ کو اس گناہ سے اور اس حالت سے بچا لے، تو وہ اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا پائے گا۔ یہ آیت پاک کا ترجمہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا مژدہ، کیا خوشخبری اور کیا بشارت ہے؟ سامعین کرام، آپ حیران ہوں گے میرا رب کیسا کریم ہے، اور وہ اپنے بندوں کو معاف کر کے کتنا خوش ہوتا ہے، اور جب بندے اس سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو یہ ادا اللہ کو اپنے بندوں کی بڑی پسند آتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ غور کریے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات۔ اتنا خوش ہوتا ہوں میں اپنے بندوں سے کہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہوں جب وہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن دوستو،
ضروری ہے توبہ کرنے کے لیے، توبہ کی قبولیت کے لیے، کہ بندہ جس ماحول میں وہ گناہ کر رہا ہے، جس گندگی کے ماحول میں وہ پڑا ہوا ہے، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے۔ اور میں اس کو اس مثال سے اس طرح سے سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک نالی میں اگر گندگی میں ہیرا پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں، اور وہیں آپ نے ٹنکی چلا دی اور پورا ٹینک اس پر خالی ہو گیا، لیکن جب تک وہ ٹنکی چلتی رہے گی ہیرا دکھتا رہے گا، لیکن جیسے ہی ٹنکی بند ہوئی تو گندگی پھر اس کو چاروں طرف سے گھیر لے گی اور پھر اس ہیرے کی قیمت کو کم کر دے گی۔ ٹھیک اسی طرح سے گندگیوں سے، فحاشیت سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، بغاوتوں سے، بری صحبتوں سے، برے ساتھیوں سے، سوشل میڈیا کی گندگیوں سے ہمارا پورا ماحول بھرا ہوا ہے۔ ایمان والا ایک قیمتی لال اور قیمتی گوہر ہے، اگر ایمان والا اسی میں پڑا رہے گا اور اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرے گا تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی۔ یہ جبھی قیمتی گوہر بن سکتا ہے جب اپنے آپ کو اس گندے ماحول سے اور اپنی انگلیوں کو فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور اس انداز کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان کو گندگی کے لیے استعمال کرنے کے بجائے پاکی کے لیے، طہارت کے لیے، اچھے پیغام کو سننے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے پیغام، نبی کے پیغام کو سننے کے لیے اور اللہ کے بندوں کے نفع کے لیے استعمال کرے اور اپنے آپ کو گندگی سے علیحدہ کر لے۔ پھر توبہ کرے گا تو انشاءاللہ یہ توبہ اس کے قلب کو مجلہ، مصفہ، پاکیزہ، ایمان کی توفیق کا نور اس کے قلب میں پیدا کر دے گی۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا، سامعین کرام الناظرین، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ گناہ سچے دل سے گناہ سے توبہ کرے تو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ گندا کپڑا ہے اور آپ اس کو دھو دیتے ہیں تو بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، اچھی مجلس میں جانے کے قابل، اچھے موقعوں پر، اچھی تقاریب میں، اچھے فنکشنز میں پہننے کے قابل بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ مومن بندہ اللہ اور اس کے رسول، فرشتوں اور اللہ کے بندوں کے درمیان میں بڑا اچھا بن جاتا ہے کہ جس کا دل پاکیزہ ہو جائے اور وہ پکی سچی توبہ اختیار کر لے۔ ایسی توبہ جب وہ بندہ کرتا ہے تو شیطان مایوس محروم ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ بعض دفعہ گناہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ وہ گناہ ہو جانے کے بعد آدمی کو سچی توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اس لیے یہ جو سچی بات یہ ہے بزرگوں کہ ہمارے ساتھ جو دنیا میں حالات اور مواقعات پیش آتے ہیں، یہ سارے حالات، مصائب، کاروبار کا ٹوٹنا، بیماریوں کا آنا، مقدموں میں پھنسنا، ناگہانی آفات، حالات، مصائب کا، حادثات کا شکار ہو جانا، یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اور ابن عطا کے قول کو اگر لیا جائے تو ابن عطا فرماتے ہیں کہ یہ حالات و مصائب، حادثات، یہ دراصل اللہ کی رسیاں ہیں کہ جن میں باندھ کر بندوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ جب بندہ حالات کا شکار ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ اللہ کی جناب میں اٹھنے لگتے ہیں، دعائیں کرنے لگتا ہے، تنہائیوں میں رونے لگتا ہے اور اپنی بے بسی کا، عجز، انکسار کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشیاں، عیش، راحتیں یہ آدمی کو سلاتی ہیں اور حادثات، مواقع اور جو آدمی کو تکلیفیں، تنگیاں پیش آتی ہیں آدمی کو بیدار کرتی ہیں۔ اس لیے جب کبھی بھی حالات آیا کریں تو اس میں ٹوٹا نہ کریں، بکھرا نہ کریں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا کریں، صبر کا معاملہ کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا کریں، اللہ کے نیک بندوں سے دعاؤں کی درخواست کیا کریں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر اس میں ہمارے لیے قرآن و حدیث میں کیا پیغام ہے اس کو سنا کریں۔ انشاءاللہ یہ عادت ڈالیں گے تو یہ ایمان کی پہچان ہے اور اللہ کو یہ معاملہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اس کی وجہ سے بندہ اللہ کا قریبی اور محبوب بندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو آج کا پیغام ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو سچی توبہ کرنا چاہیے۔ آج کا پیغام ہے کہ اگر حالات اور مسائل آئیں تو آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ کی رسی سمجھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ پھر یہ حالات بھی کھلیں گے، کاروبار بھی چلے گا اور برکتیں بھی مقدر ہوں گی، زندگیوں میں چین و سکون بھی آئے گا۔ آج کی محفل اور آج کے پیغام کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ساتھی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پھر انشاءاللہ اگلی نیکسٹ مجلس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔